گرمی بہت ہے، اس چیز کا مجھے بھی احساس ہے، تو ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے حسینی ہے تو گرمی تو ہوگا ہی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے محبت کے ساتھ میں، اور حسینی پروگرام جہاں ہوتا ہے تو وہاں حسینی جو ہوتا ہے پورے تیور میں سنا کرتا ہے کہ نماز باقی ہے اب بھی، اذان باقی ہے، انہی کی دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ نماز باقی ہے اب بھی، اذان باقی ہے، انہی کی دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ اور مولا حسین کی ہوتی ہے یہاں محفل، مولا حسین کی ہوتی ہے یہاں محفل، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ مولا حسین کی ہوتی ہے یہاں محفل، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ اس لیے پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ ہم بچے ہیں، نہیں، سب لوگ اٹھائیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جس کے نام پہ بول رہے ہیں، قسم خدا کی کربلا سے حسین دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ امام حسین کو دکھائیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، سرزمین منیار پور، غلامان حسین پاک، ذکر اہل بیت، حضرت علامہ عطا اللہ رضوی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الہاتمہ المصطفى والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جو کائنات کے سرور ہیں، معراج کے دولہا ہیں، نبیوں کے امام ہیں، غریبوں کے غم گسار ہیں، ہم گناہگاروں کے آقا ماوا ملجا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں غلامانہ انداز میں عقیدت و محبت کی تھالی میں جھوم کر محبت درود پاک کی ڈالی بارگاہ رسالت ماب میں پیش کریں۔ یہاں سے وہاں تک جن کو جو درود یاد ہو بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا قریبنا مولانا بابانا ملجانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جلسے کے آغاز پر مجھ ناچیز کو سامنے میں آپ کے کھڑا کیا گیا، میں آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچنے کی کوشش کروں، بلا کسی تمہید اور بلا کسی تاریخ کو بیان کیے ہوئے ولادت امام علی مقام سے اپنی گفتگو کا آغاز۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کے آقا، کائنات کے سرور، معراج کے دولہا، نبیوں کے امام کی چچی ہیں، خواب میں بستر پر، رات میں بستر پر جاتی ہیں، سوتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنی کے دو ٹکڑے کیے گئے اور ایک ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا۔ جیسے ہی یہ خواب حضرت ام الفضل نے دیکھا، بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی، اور اسی بے چینیوں بے قراری کے عالم میں حضرت ام الفضل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رات بڑی ہی درد و کرب کے ساتھ وہ گزارتی ہیں، صبح کی سفیدی کا انتظار کرتی ہیں۔ آذان ہوئی نماز فجر کے بعد حضرت ام الفضل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت ام الفضل حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، رات میں بستر پر گئی، آنکھ لگی، میں نے بڑا بھیانک خواب
دیکھا، میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، میں نے بڑا لرزیدہ خواب دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے ام الفضل اپنا خواب بیان کیجئے۔ حضرت ام الفضل کہتی یا رسول اللہ بڑا شدید خواب تھا، بڑا لرزیدہ خواب تھا، بڑا ڈراؤنا خواب تھا، جسم پر کپ کپی طاری کر دینے والا خواب تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ام الفضل اپنا خواب تو بیان کیجئے۔ حضرت ام الفضل فرماتی آقا رات میں بستر پر گئی، میری آنکھ لگی، جیسے ہی آنکھ لگی میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کے جسم نازنی کے ٹکڑے کیے گئے اور ایک ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا۔ جیسے ہی اتنا سننا تھا کائنات کے سرور معراج کے دولہا نبیوں کے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے میرا خواب ڈراؤنا نہیں ہے، میرا خواب لرزیدہ نہیں ہے، میرا خواب بھیانک نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت نے کہا تھا اے ام الفضل تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تیری گود میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے تیری گود میں ڈالا جائے گا۔ اب ذرا ذہن کو قریب کریں، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ام الفضل کو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا۔ دیکھیے آپ نہیں دیکھیے، آپ مجھے دیکھیے میں آپ کو بہت کم وقت بچا ہے اور بہت کم وقت میں جلدی آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بعد پھر باہر مہمان آنے والے ہیں۔ حضرات محترم جتنا وقت میسر آیا ہے ان وقتوں کو آپ ضائع نہ کریں۔ محبت سے سارے لوگ یہاں سے وہاں تک کہہ دیں یا حسین، ذرا اور جھوم کر بولیں یا حسین۔ حضرت ام الفضل کو مصطفیٰ جان رحمت نے کچھ دنوں کے بعد بلایا۔ بلانے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ام الفضل میں بحیثیت باپ فاطمہ کے بحیثیت باپ فاطمہ کے گھر نہیں جا سکتا، اس سے کیفیت نہیں پوچھ سکتا، اس سے حال دریافت نہیں کر سکتا۔ اے ام الفضل آپ فاطمہ کے گھر جائیے اور فاطمہ سے اس کا حال دریافت کر کے آئیے، اس کی خیریت پوچھ کر کے آئیے، اس کا حال پوچھ کر کے آئیے۔ حضرت ام الفضل ہیں بارگاہ مصطفیٰ سے چلی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی اور جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا ہے، ادھر دیکھیے گا ادھر، جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا حضرت ام الفضل نے کیا دیکھا کہ سیدہ فاطمہ اپنے گھر کے اندر اپنی گود میں چاند سا بیٹا لیے بیٹھی ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام الفضل جلدی سے اندر گئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا اور پھر قریب جا کر کے حضرت ام الفضل کے جسم پر کے کپڑے کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اے ام الفضل آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام الفضل کہتی ہیں اے فاطمہ یہ کیا تو نے غضب کیا؟ ارے میرے آنے کا انتظار کر لیا ہوتا، بچے کی ولادت ہوئی، غلاظت تو نے خود صاف کر لیا، ناپاکی تو نے خود صاف کر لی، بچے کو غسل بھی کرا دیا اور تو نے بھی غسل کر لیا۔ اب ذرا امام عالی مقام کے مقام کو ملاحظہ کرے، عظمت حسین پاک ملاحظہ کرے۔ جیسے ہی حضرت ام الفضل نے اتنا کہا کہ ام فاطمہ اتنی کیا جلدی تھی، میرے آنے کا انتظار کر لیا ہوتا میں ناپاکی صاف کر دیتی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے ام الفضل سنیے اللہ تعالیٰ نے میرے حسین کو تمام ناپاکیوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، شان اہل بیت، حضرت علامہ عطا اللہ رضوی۔ اب
ذرا غور کریں، حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہیں تمام ناپاکیوں سے اللہ نے میرے حسین کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا اس کا خلاصہ کروں اور اپنی وقت کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو بڑھاؤں یا ختم کروں، بس چند منٹوں کی بات ہے۔ یہ چند باتیں آپ جلدی جلدی مجھ سے سن لیں، ذرا تڑپ کر کے یہاں سے وہاں تک بولے عشق میں جھوم کر یا حسین یا حسین یا حسین۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ اللہ نے میرے حسین کو تمام ناپاکیوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا ذہن کو اور قریب کریں، سال کے 365 دن، علماء کی دعا چاہوں گا، کتنے دن ہوتے ہیں ذرا بولیے گا ذرا زور سے، 365 دن۔ عورتوں کے حالات یہ ہے، علماء کی توجہ چاہوں گا، عورتوں کے حالات یہ ہے کہ وہ سال کے 365 دن پاک نہیں رہتی، وہ سال کے 365 دن پاک نہیں رہتی۔ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، وہ 30 دن پاک عورتیں نہیں رہتی۔ کسی کے ناپاکی کا دن 3 دن کا ہوتا ہے، کسی کا 4 دن کا، کسی کا 5 دن، کوئی 7 دن تک اپنے جسم کو ناپاک رکھتی، ناپاک رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد پاکی کے ایام آتے ہیں، گویا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد غازی ملت، آمد علامہ قاری متی الرحمن اشرفی مصباحی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس۔ حضرات اب تک جن کے انتظار میں آپ حضرات تھے، حضرت کی آمد ہو چکی ہے، آپ لوگ قریب آ کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ حضرت تیار ہو کر کے وقت پہ اسٹیج پہ تشریف لائیں گے، بیٹھ جائیے ماشاءاللہ۔ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضور غازی ملت کی آمد ہو گئی، اور انشاءاللہ العزیز وقت مناسب حضور غازی ملت منبر ناز پر تشریف لانے والے ہیں، لہٰذا آپ حضرات نہ اپنا وقت ضائع کیجئے نہ میرا وقت۔ سارے لوگ لہک کر ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا حضرات محترم، بڑا زندہ دلی کے ساتھ سنیں، زندگی میں جان آ جائے گی۔ عورتوں کے جو حیض و نفاس کے دن ہوتے ہیں، میں یاد کر رہا تھا 4 دن 5 دن 7 دن، لیکن آپ پوری تاریخ سیرت سیدہ فاطمہ پڑھ لیجئے، پوری سیرت سیدہ فاطمہ آپ پڑھ لیں۔ سیرت سیدہ فاطمہ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات وہ ذات ہے جن کے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ ذرا بولیے اور رہ کر بولیے سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا کی ذات وہ ذات جن کے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں۔ اب دنیا کے تمام ڈاکٹروں سے جا کر ملاقات کریں، آئیے عالم تصور میں ہندوستان کے ڈاکٹر سے سوال کریں، ڈاکٹر صاحب جو عورت حیض و نفاس سے پاک ہو کیا وہ صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ ہندوستان کا ڈاکٹر کہے گا نہیں نہیں، جو عورت حیض و نفاس سے پاک ہو وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ ذہن نے کہا چھوڑو یار، یہ ہندوستان کے ڈاکٹر کی بات ہے، آگے چلتے ہیں۔ جرمن پہنچا عالم تصور میں، بڑے ڈاکٹر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ڈاکٹر نے کہا کون؟ کہا ہندوستان سے عطا اللہ رضوی آیا ہے، ایک سوال لے کر آیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عورت جو ناپاکی کے دن نہ گزارتی ہو، جو حیض و نفاس سے پاک ہو، کیا وہ عورت صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو جرمن کے ڈاکٹر نے کہا نہیں نہیں، جو عورت حیض و نفاس سے پاک ہو اس عورت کے گھر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایران کے ڈاکٹر سے پوچھا، اس نے بھی کہا جو عورت ناپاکی کے دن نہ گزارتی ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو، وہ عورت بچہ جننے سے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ میں ایران، ترکستان، جاپان، بلوچستان، دنیا کے تمام دیشوں کے ڈاکٹروں سے عالم تصور میں سوال کیا، ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جو عورت ناپاکی کے دن نہ گزارتی ہو، جو عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، کیا وہ عورت صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ تو دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے کہا تھا نہیں نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو عورت ناپاکی کے دن نہ گزارتی ہو
ذہن و فکر میں ایک خلجان سا مچ گیا، بھوچال سا آ گیا، ذہن و فکر میں عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ تمام کے تمام ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ جو عورت ناپاکی کے دن نہ گزارتی ہو اس کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، جو عورت حیض و نفاس سے پاک ہو وہ عورت صاحب اولاد نہیں بن سکتی، یہ تمام ڈاکٹر کا کہنا ہے۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حیض و نفاس سے پاک ہے، لیکن ان کے گھر امام حسن بھی آ رہے ہیں، امام حسین بھی آ رہے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو عورت ناپاکی کے دن نہ گزارتی ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو اور وہ صاحب اولاد ہو جائے؟ تو تمام ڈاکٹروں نے کہا، تمام علماء کرام نے کہا، اے نادان عطا اللہ رضوی، تیرے سوال کا جواب دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ اگر تیرے سوال کا جواب کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے، کوئی حکیم دے سکتا ہے، تو وہ بریلی کا مرد قلندر ہے جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، بات ہے جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ عالم تصور میں بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، سرکار دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ جو عورت حیض و نفاس سے پاک ہو وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، جو ناپاکی کے دن نہ گزارتی ہو ان کے گھر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یا اعلیٰ حضرت سرکار سیدہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن میں سیدہ فاطمہ کی گود میں دو چاند ہیں۔ بولیے ذرا بولیے سبحان اللہ، کتنے دو چاند ہیں یا امام؟ ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین۔ تو بریلی کے مرد قلندر نے کہا تھا، سن اگر سمجھنا چاہتا ہے تو میرا قصیدہ پڑھ لے، تیرے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ ہم نے کہا علماء کی جماعت سے علماء کی جماعت، میں قصیدہ پڑھتا ہوں، ذرا آپ پہچان کر بتائیے کہ وہ شعر کون سا ہے۔ اور پھر میں پڑھنے لگا، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے، ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ عبد القیوم برکاتی صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس۔ ماشاءاللہ، حضرت کی آمد ہو گئی، ہری جھنڈی، عطا اللہ رضوی اب نکل لی، میری باری۔ 5 منٹ میں آپ کا لیتا ہوں کیونکہ مجھے خوب احساس ہے کہ میرے مہمان ہیں۔ میں بھی جب ان کے علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں بھی میرا احترام کیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ مہمان ہیں، آپ بولیے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت العلام حضرت خطیب اہل سنت باعث حق و صداقت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا عبد القیوم برکاتی صاحب قبلہ نیپال، جن کی آمد اس وقت ہو گئی، منبر ناز پر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ان کے روح زیبا کی زیارت کریں اور 5 منٹ مجھے آپ سے ہیں، کیا سننا پسند کریں گے؟ 5 منٹ ذرا جھوم کر ایک مرتبہ بولیں یا حسین، یا حسین، اور جھوم کر بولیں یا حسین۔ اب ذرا غور کریں حضرات محترم، تاریخ کا وہ آئینہ میں جلدی آپ کے سامنے رکھوں اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرات محترم، جی تو چاہتا کہ میں بہت کچھ کہوں، لیکن وقت نے دامن پکڑ کر کے کھینچ رکھا ہے، بس کر اب تیرا کام ختم۔ چونکہ اتنے علماء آپ نے بلائے ہیں حضرات محترم، جو 2 شب کے لیے بھی کافی، 2 شب کے لیے بھی۔ کہنے والے نے کہا آئین مشیت کا شناشاہ ایسا، آئین مشیت کا شناشاہ ایسا،
جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، یہ کیوں فخر سے جھومے نا رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ وہ رسول ہاشمی کے لال شہزادے نواسے، جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، یزید تخت پر بیٹھا اور والی مدینہ ولید بن عقبہ کے نام خط لکھا۔ بس 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تاریخ کی لائن کو سیدھی کر۔ جیسے ہی والی مدینہ ولید بن عقبہ کے نام خط لکھا یزید نے اور کہا میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں تیرا امیر اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، حسین ابن علی سے میری بیعت لے لو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خط آیا نا، آقا امام علی مقام مسجد نبوی کے امام، مسجد نبوی میں عصر کا وقت ہے، قاصد آیا، یا امام والی مدینہ نے گورنر ہاؤس میں عشاء کی نماز کے بعد آپ کو بلایا ہے۔ امام حمام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جا کر کے کہہ دو عشاء کے بعد ملاقات۔ لیکن حضرات محترم وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، انہوں نے کہا سرکار آپ نے جب کہہ دیا ہے ٹھیک ہے عشاء کے بعد ملاقات کروں گا تو کوئی نہیں روکے گا آپ کو، آپ جائیں، لیکن حقیر سا مشورہ لیتے جائیں کہ جب آپ گورنر ہاؤس جائیں تو اکیلے نہ جائیں، آپ 2-4 نہیں بلکہ 10-20 مسلح نوجوان کو ساتھ لے کر جائیں اور انہیں بتا دیں کہ اندر میں اگر آپ سے کسی طرح کی کوئی زیادتی ہونے لگے تو آپ بلند آواز میں باتیں کریں گے، یہ 10-20 آدمی آپ کے سپورٹ میں گورنر ہاؤس کے اندر چلا جائے گا۔ مختصر یوں ہے حضرات محترم کہ عشاء کی نماز کے بعد وقت کا عابد، وقت کا زاہد، تمام نبیوں کے امام کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار، ہم سب کے آقا امام علی مقام گورنر ہاؤس کی طرف چل پڑے ہیں۔ گورنر ہاؤس کے دروازے پر والی مدینہ ولید بن عقبہ منتظر کھڑا ہے، امام علی مقام کے رخ انور کو دیکھا ہے، سلام کیا ہے، اندر کی طرف اشارہ کیا سرکار اندر چلیے، کیونکہ وہ خود بھی محب اہل بیت تھا۔ سرکار امام علی مقام گورنر ہاؤس کے اندر تشریف لے گئے، تخت پر امام علی مقام کو بٹھایا ہے والی مدینہ نے، اور یزید کا خط امام علی مقام کے ہاتھوں میں پیش کیا ہے۔ امام پاک نے خط کے سطر پر اپنی نگاہیں جمع پڑھتے جا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، ہاشمی کچھار کے شیر کا چہرہ سرخ ہو گیا، خط کو لیا ولید بن عقبہ کی گود میں ڈالا۔ میرے امام کہتے ہیں اے ولید بن عقبہ یزید سے کہہ دے کہ حسین تیری بیعت قبول نہیں کرے گا۔ جھوم کر بولیے یا حسین، اور ذرا بولیے جھوم کر یا حسین، یا حسین۔ ذرا غور کریں حضرات محترم، امام علی مقام نے خط دیا، کہا کہہ دے، چونکہ تاریخ اتنا وسیع ہے نا حضرات محترم، جو تمام علماء الگ الگ طریقے سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، لیکن سب اپنی جگہ صحیح ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا حضرات امام علی مقام گورنر ہاؤس سے نکلنے لگے، اس سے پہلے جو ولید بن عقبہ سے پہلے مدینے کا گورنر تھا جس کا نام مورخین نے مروان بن حکم لکھا ہے، مروان بن حکم کسی کونے سے آیا، ولید بن عقبہ کے کان میں کہا اے ولید بن عقبہ یہ اچھا موقع ہے، یہ موقع غنیمت ہے، حسین کو پکڑ لو، حسین کے اوپر زور و زبردستی کرو، اگر وہ نہ مانے تو انہیں زندان میں ڈال دو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اے ولید بن عقبہ کہ گورنر ہاؤس سے اگر حسین پاک چلے گئے تو پھر کبھی وہ تمہارے ہاتھ نہیں آنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنا کان میں آواز آنا تھا امام علی مقام کے کہ میان سے تلوار کو نکالا ہے میرے امام نے، پلٹ کر کے مروان بن حکم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، ظالم تو مجھے زندان میں ڈلوائے گا، ظالم تو مجھے قید کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک کا تیور جب والی مدینہ نے دیکھا ہے، ولید بن عقبہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا امام کون ہے جو اپنی
عاقبت خراب کرے گا. یا سرکار آپ تشریف لے جائیں, آپ تشریف لے جائیں. امام پاک کو واپس کیا. اب یہ ایک جملہ جو تاریخی جملہ ہے ولید بن عقبہ نے کہا تھا, اسے سنیے, میری گفتگو کا وقت ختم. حضرات جیسے ہی امام پاک کو رخصت کیا, امام پاک چلے اپنے دولت قدے کی طرف. پلٹ کر کے ولید بن عقبہ نے اس مروان سے کہا, جس مروان نے کہا تھا حسین پاک آئے ہیں تو ان پر زور و زبردستی کرو, انہیں پکڑ لو, قید میں ڈال دو. اسے مروان بن حکم کو ولید بن عقبہ نے کہا تھا. تاریخی جملہ ہے, سن لیجئے اور گونج میں, نعرے کی گونج میں ان جملوں کو سنیے گا. مروان بن حکم سے ولید بن عقبہ کہتے ہیں, سن تو مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالوانا چاہتا ہے, میں جنت سے جنتی سے جہنمی بن جاؤں, حسین پاک پر زور و زبردستی کر کے اپنی عاقبت خراب کر لوں. جانتا ہے کہ حسین پاک کی محبت میرے دل میں کتنی ہے, تو جانتا ہے. سن لے مروان بن حکم, ایک ہاتھ میں دنیا کی پوری دولت لا کر دے دے, سننے کی کوشش کیجئے گا, میں پہنچ رہا ہوں آپ تک. ایک ہاتھ میں دنیا کی پوری دولت لا کر مجھے دے دے, دوسرے ہاتھ میں حسین پاک کی محبت دے دے, اور پھر مجھ سے بول کہ پسند کر, دنیا کی محبت چاہے گا یا حسین کی محبت چاہے گا؟ تو دنیا کو بنانا چاہے گا یا اپنی آخرت کو بنانا چاہے گا؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا تھا, سن میرا فیصلہ سن لے کہ یہ ولید بن عقبہ دنیا کی دولت کو لات مار دے گا, حسین کی محبت کو سینے سے لگا لے گا. دنیا کی محبت کو لات مار دے گا اور حسین پاک کی محبت کو سینے سے لگا لے گا. وہ حسین پاک حضرات کہنے والے نے سچ کہا تھا, دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. رب کعبہ کے حضور دعا ہے مولا تعالی ہم سبوں کو امام پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا